تو جو علماء اس زمانے میں ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں وہ حرام ہے۔ دین لینا تھا علماء حق سے، اور لیتا کس سے ہے؟ ان پڑھ اور جاہل لوگوں سے دین لے رہا ہے۔ ارے بولو بھائی، کس طرف ہوں میں؟ دوسری طرف ہوں، لیکن دونوں طرف ہمارے بزرگ ہیں۔ دونوں طرف کون ہیں؟ ہمارے بزرگ علماء ہیں۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم اہل فقہ سے مراد وہ اہل علم حضرات ہیں جو مدارس کے اندر فقہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے جو نچوڑ نکالا جاتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فقہ میں دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ایک منصوص علیہ ہوتے ہیں اور ایک غیر منصوص علیہ ہوتے ہیں۔ منصوص علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے جس مسئلے پر دلیل ہو اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی۔ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ فرض نمازیں 2 ہیں۔ ظہر میں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ عصر میں 4 ہیں۔ مغرب میں 3 ہیں۔ حنفی 5 پڑھتے ہیں کیا؟ شافعی 3 پڑھتے ہیں اور حنفی 5 پڑھتے ہیں؟ ایسا کوئی نہیں۔ منصوص علیہ مسائل، زکوٰۃ 2.5% ہے، منصوص علیہ مسئلہ ہے۔ قرآن حدیث سے ڈائریکٹ جن کی دلیلیں مل جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں منصوص علیہ مسائل، یعنی جس مسئلے پر نص موجود ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، چاروں ائمہ جس پر متفق ہوتے ہیں، سمجھیے کہ وہاں منصوص علیہ مسئلہ ہے۔ اختلاف ہوتا ہے ان 20% مسائل میں جن میں ڈائریکٹ قرآن حدیث سے دلیل نص موجود نہیں ہوتی۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا ابھی؟ مثال کے طور پر یہ ویڈیوگرافی چل رہی ہے، مجسمہ بنانا، ہاتھ سے تصویر بنانا اور پرنٹڈ تصویر نکالنا، یہ سب بالاتفاق حرام ہے۔ بالاتفاق کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن بڑا لمبا زمانہ گزرنے کے بعد ڈیجیٹل کیمرے کا ایجاد ہو، ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آیا۔ اب اس سے جو تصویر بن رہی ہے، کیا وہی حکم جو نبی علیہ السلام نے تصویروں پر لگایا اس پر لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اس میں اختلاف ہو گیا۔ اگر یہ کیمرہ ڈیجیٹل کیمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا اور نبی اس پر حکم لگا دیتے تو بحث کرنے کی ضرورت ہوتی کیا؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے کہ مکروہ ہے غیر مکروہ ہے، بحث کرنے کی ضرورت ہوتی۔ جیسے مجسمے کو سب حرام کہتے ہیں، بت بنانے کو جیسے سب حرام کہتے ہیں، تصویر کشی، جاندار کی تصویر کشی کو جیسے سب حرام کہتے ہیں، ویسے سب کہتے ہیں کہ بھئی یہ ڈیجیٹل کیمرہ بھی، اس سے لی جانے والی تصویر بھی حرام ہے۔ لیکن نہیں، اس میں اختلاف ہوا۔ اس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ آج بھی علماء حق کا ہی بہت بڑا طبقہ ڈیجیٹل کیمرے سے لی جانے والی تصویر کو تصویر گردانتے ہوئے، تصویروں میں شمار کرتے ہوئے اس کا لینے دینے کو حرام قرار دیتے ہیں، الا ضرورت شدیدہ کے علاوہ۔ جہاں ضرورت شدیدہ ہو اس کے علاوہ ڈیجیٹل کیمرے سے لینے والی تصویر بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی ان کے نزدیک۔ فتویٰ بھی ہے، دارالعلوم کا فتویٰ ہے، مذاہب کا فتویٰ ہے، یہاں کا بڑے بڑے مدارس کے فتویٰ۔ لیکن اہل حق علماء میں ہی ایک جماعت اس طرف گئی جس میں بڑے بڑے علماء ہیں کہ نہیں، ڈیجیٹل کیمرے سے جو تصویر لی جاتی ہے اس پر مجسمے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، پرنٹڈ تصویر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اس پر ہاتھ سے چھڑائی جانے والی تصویر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ کیوں نہیں لگایا جائے گا؟ اس کی تحقیق ہوگی کہ اصل یہ ہے کیا، یہ کیسے فرق کرتا ہے کیمرہ، کس طرح سے یہ تصویر کو پیش کرتا ہے۔ تو اس پر جب مکمل تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن تصویروں کو حرام قرار دیا، شرک کے پھیلنے کی وجہ سے، بت پرستی کے پھیلنے کی بنیاد پر ان تصویروں کو حرام قرار دیا گیا تھا۔
ارے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں جو منع کیا گیا مجسمے بنانے سے، تصویر بنانے سے، کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ اس سے شرک پروموٹ ہوتا ہے، اس سے لوگ کیا کریں گے؟ پوجا شروع کر دیں گے، اس کی عبادت شروع کر دیں گے، تصویروں کی، جیسے آج کل چل رہی ہے۔ تو ہر وہ سبب جو شرک کو پروموٹ کرتا ہے، شرک کو آگے بڑھاتا ہے، کفر کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کیا کر دیا؟ حرام قرار دے دیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس وجہ سے مجسمے کو بنانے کو، تصویر کشی کو اور تصویر بنانے کو حرام قرار دیا گیا، حرام قرار دیا تھا، وہ وجہ ڈیجیٹل کیمرے میں نہیں پائی جاتی۔ جب تک فون میں یا کیمرے میں یہ تصویر ہے، اس پر تصویر کا حکم نہیں لگے گا۔ یہ دوسرا طبقہ جو ڈیجیٹل کیمرے سے لی جانے والے تصویر کو مباح سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، یہ ان کا قول ہے، ان کی تحقیق ہے کہ بھئی اس پر اس کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ عربستان کے بڑے بڑے علماء، مصر کے بڑے بڑے علماء اور ہندوستان کے بھی بہت سارے علماء اور پڑوس ملک کے تو بڑی چوٹی کے علماء اس پر متفق ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے سے لی جانے والی تصویر پر وہ حکم نہیں لگے گا جو حدیثوں میں آیا ہے۔ اختلاف ہو گیا۔ میں یہ اصل سمجھانا چاہ رہا، اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف اس لیے ہوا کہ ڈیجیٹل کیمرہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ بات کی پیداوار ہے۔ کوئی بھی چیز جب نئے طریقے سے معنی سے وجود پر آتی ہے تو شرعی حکم لگاتے وقت پہلے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ منصوص علیہ ہے یا غیر منصوص علیہ ہے۔ منصوص علیہ کا مطلب کیا؟ اس پر نص بول رہی ہے یا نہیں بول رہی ہے۔ اب کوئی بیٹھ کر ہاتھ سے مورتی تراش رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ حرام ہے۔ کیا جی بہت بڑے اللہ والے تمہیں، بہت بڑے عالم تمہیں، کیسا بول رہے؟ نص موجود ہے کہ بت تراشنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس پر نص موجود ہے۔ کوئی بیٹھ کر قلم سے تصویر بنا رہا ہے، کہیں گے حرام ہے۔ اور کوئی مجسمہ بنا رہا ہے، کسی جاندار کی تصویر بنا رہا ہے، تو کہیں گے بھائی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر نص موجود ہے۔ اب ڈیجیٹل کیمرے سے کوئی فوٹو لے رہا ہے، اگر کوئی کہے کہ حرام ہے تو اس سے کہیں گے دلیل لاؤ۔ اب دلیل مجسموں کی پیش کرے، دلیل پرنٹڈ تصویر کی پیش کرے تو وہاں فٹ نہیں ہوگی۔ کیوں فٹ نہیں ہوگی؟ کیونکہ مجسموں کی اور پرنٹڈ تصویروں کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت اور ماہیت ڈیجیٹل کیمرے میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے تو اختلاف ہوا۔ مسئلہ غیر منصوص علیہ ہے، اس پر نص نہیں ہے۔ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر بھی مجسموں کی طرح، تماثیل کی طرح حرام ہے، اس پر نص نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث مبارکہ۔ یہاں صرف کیا ہے؟ قیاس ہے۔ یا کیا ہے بھائی؟ قیاس ہے، اجتہاد ہے۔ جن فقہا کو اور جن اہل علم حضرات کو، اہل حق ہی میں بتا رہا ہوں، جن فقہا اور جن اہل علم حضرات کو یہ لگا کہ ڈیجیٹل کیمرے سے لی جانے والی تصویر بھی اسی کی طرح ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا، تو انہوں نے کہا یہ بھی حرام، بایمانہ حرام، ڈائریکٹ دلیل نہیں ہے، یہ بھی دیکھنے کے اعتبار سے اور ان کی نظر میں حقیقت کے اعتبار سے بھی ویسے ہی ہے، مجسمہ تصویر جیسی ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ لہٰذا آپ کو دارالعلوم کا فتویٰ نظر آئے گا، مظاہر کا فتویٰ نظر آئے گا، شاہی مراد آباد کا فتویٰ نظر آئے گا، بڑے بڑے مدارس کا فتویٰ نظر آئے گا کہ تصویر بغیر شرعی ضرورت کے لینا حرام ہے، اور دلیلیں ان کے پاس وہی ہوں گی۔ یاد رکھیے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے بیان فرمائی وہی دلیلیں ان کے پاس ہوں گی۔ کس پر؟ ڈیجیٹل کیمرے پر۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے سے لی جانے والی تصویر کو کس پر قیاس کیا؟ مجسموں پر قیاس کیا، پرنٹڈ تصویروں پر قیاس کیا، ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویروں پر قیاس کیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں؟
جب بھی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے، معرض وجود پر آتی ہے، تو فقہا حکم لگانے سے پہلے غور کرتے ہیں کہ اس جیسی چیز پہلے زمانوں میں جس پر اللہ کے نبی نے، اللہ نے حکم لگایا، وہ کس میں ہے؟ کیا ایسا کوئی حکم پہلے زمانے میں لگا ہے؟ اسی کو تحقیق کہتے ہیں، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، اسی کو استنباط کہتے ہیں، اسی کو قیاس صحیح کہتے ہیں۔ اب ان کو لگا کہ جن مجسموں کو، تصویروں کو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، قرآن نے تو کہیں حرام قرار دیا ہی نہیں، کم از کم میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے کہ تصویر کی حرمت قرآن سے ثابت ہو، ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ حرمت کہاں سے ثابت ہے؟ حدیثوں سے ثابت ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مصورین کو ہوگا، سنا آپ نے، حدیث سنی ہے، تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اب ذرا ٹٹولو کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے صادر فرمایا، وہاں کیا تھا؟ کیا بنتا تھا تصویر کے نام پر؟ کیا بنتا تھا؟ مجسمے بنتے تھے، بت بنتے تھے، کوئی گھر کا بڑا مر جاتا تو اس کی تصویر بنانی جاتی تھی، ہاتھ سے چھڑا لیا جاتا تھا، پتھروں پہ کھرید لیا جاتا تھا، اس کو کہتے تھے تصویر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو علماء اس زمانے میں ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کے قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وہ حرام ہے، اور حتیٰ کہ پرنٹڈ تصویر جو فوٹو نکالتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی بغیر ضرورت کے نکالنا حرام ہے۔ اور اس میں بھی، ڈیجیٹل کیمرے میں بھی، بغیر ضرورت کے شوقیہ نکالنا بھی جائز نہیں۔ بیان ضرورت ہے، قرات ضرورت ہے، یعنی تبلیغ کے لیے اگر کوئی استعمال کرتا ہے ڈیجیٹل کیمرہ، تو اس کا ایک صحیح استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کہیں گے؟ فی نفسہ ہی جائز کہیں گے۔ میں نے دونوں طرف کے اقوال آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب کیا لگتا ہے کہ اگر میں خود ریکارڈ کروا رہا ہوں تو کس طرف گیا ہوں؟ ارے بولو بھائی، کس طرف ہوں میں؟ دوسری طرف ہوں۔ لیکن دونوں طرف ہمارے بزرگ ہیں۔ دونوں طرف کون ہیں؟ ہمارے بزرگ علماء ہیں، ہمارے موقر علماء ہیں۔ تو اس لیے ایک کی رائے لیتے ہوئے اگر دوسروں کا ادب و احترام دل میں ہے تو وہ خطا نہیں ہے، وہ غلطی نہیں ہے، وہ بغاوت نہیں ہے۔ بغاوت اس وقت ہوتی ہے کہ اگر ہم پہلے طرف کے، پہلی سیٹ کے علماء کے خلاف جائیں، کہیں کہ آپ نے جو فتویٰ دیا غلط ہے، اور ہم نے جس کو صحیح سمجھا وہی صحیح ہے، تو یہ اپنے اساتذہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اپنے اساتذہ کے ساتھ بغاوت ہوگی۔ نہ ہمارا بغاوت کا کوئی ارادہ تھا، اور نہ ہی ہمارے اساتذہ کے خلاف جانے کا ہمارا کوئی ارادہ تھا۔ ہم نے یہ دیکھا، غور و فکر کرنا اس لیے ضروری ہوا۔ میرے بھائی، میں ایک بات وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی ہے، جس وقت پہلی مرتبہ میں نے بیان ریکارڈ کروایا اس وقت ہی میں نے اس کی وضاحت کر دی، لیکن آج بھی اس کو دہرانا چاہوں گا۔ ڈیجیٹل کیمرے سے لی جانے والی تصویر، دارالعلوم دیوبند کو جو فتویٰ تھا اسی کے حساب سے ہم لوگ عمل کیا کرتے تھے، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن غور کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارا جو کریم طبقہ ہے، جن کو ہم نوجوان کہتے ہیں، اور امت میں انقلاب، زمانوں میں انقلاب لانے والے یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ بڑے بوڑھے بزرگ رائے مشورہ تو دے سکتے ہیں، لیکن میدانی کام نہیں کر سکتے۔ میدانی کام کون کریں گے؟ نوجوان طبقہ کرے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ نوجوان طبقہ مسجدوں میں نہیں ہے، مدرسوں میں نہیں ہے، خانقاہوں میں نہیں ہے، وہ ہے تو کہاں ہے؟ یوٹیوب پر ہے، فیس بک پر ہے، سوشل میڈیا پر ہے، الیکٹرانک میڈیا پر ہے۔ اب یہاں مسجد میں بیٹھ کر ہم لوگ چیخ رہے ہیں، ان کو سنے بھی نہیں آ رہا، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ بہترین سے بہترین تقریر کر دو، لیکن جن کو سنانا ہے وہی موجود نہیں ہے، تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ جن کو سمجھانا ہے وہ طبقہ سامنے نہ ہو تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ جمعہ کے بیانات چلتے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ اذان سن کر اپنے دکانیں بند کرو، بند کر دیا بازار، گیراجیں بند ہو گئی، کارخانے بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئی، نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا مزاج ہے، حق درمی، ضد، اور اپنے دنیاوی نفع کے لیے ہم علماء کی بات نہیں مانتے۔ تو جمعہ کا بیان سننے وقت سے پہلے کہاں سے آئیں گے؟ تو غور و فکر کرنے کے لیے مجبور اس بات نے کیا کہ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر دین کا درس دے رہے ہیں، مدرسوں میں بیٹھ کر دین سمجھا رہے ہیں،
لیکن امت اور امت کا اصل طبقہ جو نوجوان طبقہ کہلاتا ہے وہ نیٹ سے جڑا ہوا ہے. وہ مسئلہ علماء سے نہیں پوچھ رہا. دعوت و تبلیغ سے لگے ہوئے کتنے نوجوان؟ 10% آپ کہہ سکتے. علماء سے جڑے ہوئے 1%. چلو 20% نکال بھی دو جو دین سے باقاعدہ جڑے ہوئے ہیں, مسجدوں سے مدرسوں سے جڑے ہوئے. 80% نوجوان طبقہ صرف کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ یوٹیوب. فوراً کیا کہ مسئلہ پیش آ گیا, عالم صاحب سے ربط نہیں ہے, مفتی صاحب سے ربط نہیں ہے, اہل اللہ تو کون اسے معلوم بھی نہیں, تو انہیں کیا کرتا؟ یوٹیوب میں سرچ کرتا, فلاں مسئلہ مجھے پیش آیا. فوراً جو زیادہ ٹرینڈنگ میں رہتا ہے وہ مسئلہ آ جاتا ہے. اب وہ کوئی فیض ایڈوکیٹ کے نام سے ہے اور کوئی مرزا انجینئر کے نام سے آ رہا ہے. دین لینا تھا علماء سے, یہ ایڈوکیٹ سے اور انجینئر سے لے رہا ہے. اب بتاؤ اس کے دین کی کیا حالت ہوگی, اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی. دین لینا تھا علماء حق سے اور لیتا کس سے ہے؟ ان پڑھ اور جاہل لوگوں سے دین لے رہا ہے, جو صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کھول کر بیٹھے ہوئے, نہ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے, نہ کسی دینی یونیورسٹی کی سند ان کے پاس ہے. پڑھتا کہاں 4 سال 5 سال انجینئرنگ کرتا انجینئرنگ کالج میں, لیکن اسے جاب نہیں ملا تو کہاں دکان کھولیا؟ یوٹیوب پر دین کی دکان کھول کے بیٹھ گیا, مسائل کی دکان کھول کے بیٹھ گیا. یہی چلتا رہا, یہی چل رہا ہے. تو یہ وہ چیز تھی جو مجھے سوچنے پر, میرا ذاتی معاملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں کیوں یوٹیوب پہ آیا, ہمیں چینل بنانے کی ضرورت کیا پڑی. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے علماء یوٹیوب پر ہیں. تو مجھے یہ چیز اندر سے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ ہم بیان تو مسجد میں کر رہے ہیں لیکن ہمارا طبقہ دین کہاں سیکھتا ہے؟ اب بتاؤ, میں یہاں بیٹھ کر چیختا رہوں, چلاتا رہوں, سنتا رہوں, سمجھاتا رہوں, ان تک بات بھی نہ پہنچے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا. ہمارے اعتبار سے ہم جتنا پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اب ان تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے. اب بھی اگر وہ فتویٰ ہم لے کر بیٹھ جائیں کبھی حرام ہے حرام ہے حرام ہے, تو اس حرام کے چکر میں ساری نسل محروم ہو جائے گی, بڑی نسل نوجوانوں کی محروم ہو جائے گی. جب راستہ نظر آیا کہ یہ قیاسی مسئلہ ہے, یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرہ سے تصویریں جو لی جاتی ہیں, جو ویڈیو بنایا جاتا ہے, وہ جائز ہے ناجائز ہے, مختلفی مسئلہ ہے, تو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بس نیک نیتی کے ساتھ, خاص طور سے نوجوانوں کے اوپر ایک خاص محنت کی نیت کے ساتھ, ان سے ایک ربط ایک تعلق پیدا کرنے کی نیت کے ساتھ, اور یوٹیوب پر کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے, اس صحیح غلط کے امتیاز اور فرق کو دکھانے کی نیت کے ساتھ ہم نے کہا بھائی شروع کرو. 2-2.5 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے.